کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے بلیو کرتے ہوں کسی ایک پرٹیکولر موضوع پر، آپ کے جو ویلیوز جو آپ اس کو اسکرائب کرتے ہوں، لیکن آپ کے ایکشنز اس پرٹیکولر چیز کے حوالے سے جب آپ کو اپلائی کرنے پڑیں تو آپ کے ایکشنز جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس ایک بلیف سے؟ اگر آپ کو اس ٹائم پہ نہ بھی علم ہو اس چیز کا، لیکن آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بلیفس تو کچھ اور تھے، لیکن آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، یہاں پر انکانگرونس جو ہے وہ ایک آ جاتی ہے. سو کیا یہ چیز ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ شو کرتی ہے کہ میں بھی آپ کے بلیفس رائٹ جگہ پر نہیں ہیں، یا کیا یہ ایک اگنورنس ہے اپنے بلیفس کی یا اپنے مورلز کی؟ اس چیز کو جاننے کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بلیفس بنتے کس طریقے سے. بلیفس جو ہیں وہ میں آپ کو اس طریقے سے ایک کوگنیٹو طریقے سے تو میں آپ کو ایک علیحدہ سے بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک زیادہ کمپریہنسو وے سے اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ میں کمیونیکیشن کو سب سے پہلے ایکسپلین کروں گا، کیونکہ کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہم انفارمیشن جو ہے وہ کوئی بھی حاصل کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں انفارمیشن اور بھی انفارمیشن سے. اور ساتھ میں جو سیکنڈ جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو میموری کے حوالے سے اور میموری اسٹوریج کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ماڈل بیان کروں گا. یہ دو جب آپ کمبائن کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وے آف ایکوائرنگ بلیفس جو ہے یہ بن سکتے ہیں. سو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سوشل انوائرمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں یا ایک جنرل انوائرمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو جو ڈین بارنن جو ہے ایک بیسکلی ایک اسکالر تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے ایک اس کو ایک بہتر کمپلیکس ماڈل جو ہے کمیونیکیشن کا انہوں نے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے آپ کے انوائرمنٹ کے اندر کیوز ہوتے ہیں. کیوز کا یہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اسٹیمولس جو ہے وہ ریسیو ہو رہا ہے. انفارمیشن دینے کے حوالے سے جو ہے وہ جو سورس ہوتا ہے وہ کیو ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ آپ ایک ڈی کوڈ کرتا ہے ایک انسان اور پھر وہ انکوڈ کرتا ہے کچھ اور کیوز کے اندر. تو یہ ایک طرح سے ایک سائیکلیکل ایک پروسیس ہوتا ہے. جب دو لوگ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ بھی کیوز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور انکوڈ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بندے کو دوسرے بندے کی بات سمجھ میں آتی ہے کیوز سے. ٹھیک ہے، وہ ایک کیوز کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایک میننگ دوسرے میننگ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے انڈیوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک بندے کے جو بیسکلی انکوڈر کے جو بلیفس ہیں، جب ڈی کوڈر اس کو حاصل کرتا ہے تو ڈی کوڈر اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس ایک انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے، اور وہ میری کچھ چیزوں کے حوالے سے اٹینشن دے، کچھ چیزوں کے حوالے سے اٹینشن نہ دے. تو اکثر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایون فیملیز کے اندر ہی آپ کو لبرلز اور کنزرویٹیوز دونوں ایک ساتھ مل کر رہتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، جو کہ بہت زیادہ آڈ آپ کو میں بھی لگ سکتا ہے کہ اچھا یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک فیملی جو ہے وہ ایک کنزرویٹیو ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ لبرالٹی بھی رائز کر رہی ہے. تو وہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ آپ کا اپنا طریقہ ہے انفارمیشن کو جو ہے وہ پرسیو کرنے کا، اور آپ جس طریقے سے اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ تو ہم نے بات کر دی ایک جنرل ایک بہت ہی بیس لیول پہ کہ آپ کس طریقے سے انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں. سو بلیفس جو ہیں وہ بیسکلی یہاں پر میں اگر تھوڑا سا ڈیفائن کروں بلیفس کو، تاکہ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے میموری انکوڈنگ کے حوالے سے جائیں، بلیفس جو ہے وہ آپ کی کوئی بھی ایک مورل ایک ججمنٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، یا ایک کوئی بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جس سے آپ ایویلیویٹ کر رہے ہو اس کی کسی چیز کی یوزفلنس، کسی چیز کی یوٹیلیٹی، وہ بیسکلی آپ کی جو ایک ویلیوز ہوتی ہیں جو بالکل کور ویلیوز ہوتی ہیں ان کو کور بلیفس ہم کہتے ہیں، اور یہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہ ایک سمپل ایک کور بلیف یہ ہے کہ I can do everything that I set my mind up to. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ ایک کور بلیف ہے. سو یہاں پر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یا پھر یہ کور بلیف ہے کہ I believe in Allah. ٹھیک ہے، یا ایک اور کور بلیف یہ ہے کہ I must not hurt others. I must not hurt the weak. ٹھیک ہے. سو اب جب آپ نے انفارمیشن پرسیو کی، ٹھیک ہے، آپ نے انفارمیشن اس طرح سے پرسیو کی کہ فار ایگزامپل لاسٹ ایگزامپل کو جو ہے وہ یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ آئی مسٹ ناٹ ہرٹ اینی ون ہو از ویک فار ایگزامپل. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر فار ایگزامپل ایک اس طرح کا انوائرمنٹ تھا جہاں پر بچوں پر ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ بہت زیادہ منع کیا جاتا اس چیز کی وجہ سے. اپنی بہن پہ جو ہے وہ ہاتھ
اٹھانا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے اور آپ کو سمجھایا بھی یہ چیز جاتی ہے. تو اب یہاں پر آپ جس طرح سے اس کو سمجھ رہے ہیں, آپ جہاں پر اٹینشن دے رہے ہیں, کن کن پوائنٹس پر اٹینشن دے رہے ہیں, یہ آپ کے بلیفس بیسکلی بنا رہی ہے. فار ایگزامپل ایک ایسا بچہ جو کہ 2 بچے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, ایک بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی پرسیو کر سکتا ہے اس انوائرمنٹ کو کہ اچھا یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو لہٰذا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دوسرا پرسن جو ہے وہ اس طرح کے انوائرمنٹ کو اس طرح سے پرسیو کرتا ہے کہ دوسرے کی بہت زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ پہ, لہٰذا مجھے ایک سرٹن طریقے سے رہنا ہوگا. اب ان دونوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے یہ میننگ اسکرائب کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ ایکوائر کرتے ہیں انفارمیشن آن اٹس موسٹ بیس لیول, وہ ایک بہت ہی انڈیویجولسٹک اور ایک سیپریٹ آپ کا پرسنل زاویہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. ایون جس طرح سے آپ میموری اسٹور کرتے ہیں وہ بھی آپ کی پرسنل ایک ساری کریکٹرسٹکس کے اندر ایک چیز آتی ہے. With this, let's move on to how this core belief can be reinforced or remembered, or in some ways be paired with your semantic memory or any different kind of memory. So basically یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے انفارمیشن دی, انفارمیشن کس طرح سے آپ نے لی, یہ اب ایک ڈفرینٹ ماڈل میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ رچرڈ ایٹکنسن اور رچرڈ شفرن جو ہے ان کا ماڈل ہے. تو انہوں نے جو وہ یہ چیز کہی تھی کہ سینسری میموری ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ سینس کرتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, سونگتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا چکھتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اگر اس سینسری میموری کو جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ پروسیس کریں, اس پر اٹینشن ڈالیں, تو پھر جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ورکنگ میموری کے اندر یا شارٹ ٹرم میموری کے اندر. ورکنگ میموری کا ایک علیحدہ ماڈل ہے, یہاں پر شارٹ ٹرم میموری کی میں بات کروں گا. شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 6 سیکنڈز جو ہے وہ لاسٹ کرتی ہے, ناٹ یوزلی مور دین دیٹ. سو اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے شارٹ ٹرم میموری ایکوائر کر لی, آپ ریہرس کرتے ہیں اسے, ریہرس کریں ایک چیز کو تو وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر رہتی ہے. ورنہ جو ہے اگر وہ اس کے اندر آپ ایموشنل ویلیو ہے اس کی بہت زیادہ, تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میموری آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے آپ کی لانگ ٹرم میموری کے اندر, اور پھر وہ جو سارا کا سارا ایکسپیرینس جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی سینسری آرگنس کے تھرو سینس کیا ہوتا ہے, پھر پرسیو کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے ذہن میں ایک طرح سے ایک اسٹور ہو جاتا ہے. اور یہ کچھ میموریز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ اکثر بلیفس کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک شکل دیتی ہیں, کہ ایک مے بی ایک ایڈیوپیتھک شکل دیتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ الائن ہو رہی ہے یہاں پر, اور یہ میں بلیو کرتا ہوں, اس ایک آگے گول کی طرف میں بلیو رکھتا ہوں, اور میں اس چیز کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اسی پر جو ہے وہ ایمان رہے. سو اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے میموری اسٹور ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک ایموشنل ایک انٹرفیرنس آتی ہے, کیونکہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ میموریز جہاں پر زیادہ نیگیٹو ایموشن محسوس کیا جائے یا ایک جنرلی ایک ہائٹنڈ ایموشنل اراؤزل ہے, تو ان میموریز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی اسٹوریج تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر میموریز کے, ٹھیک ہے. کچھ کیسز کے اندر اگر اسٹریس بہت زیادہ ہو تو پھر یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ میموری کے اندر بلیک آؤٹس ہونے شروع ہوتے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے کور بلیفس جو ہیں ان کی جو ایویڈنس جو ہے یا ان کی بیسس جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن جو آپ انفارمیشن پرسیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو اسٹور کریں لانگ ٹرم کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ کے پرسنل کچھ بیریئرز آ رہے ہیں بیچ میں تو وہ آپ کے پرسنل بیریئرز ہیں, وہ آپ کے میننگز ہیں جو کہ آپ کسی چیز کو اسکرائب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو میرا یہاں پر ایک یہ ہائپوتھسس ہے, اینڈ اٹ ہیز بین ٹو اے سرٹن ڈگری ریسرچڈ ان مینی ادر ایریاز. وہ یہاں پر ہائپوتھسس اس طرح سے ہے کہ آپ جب کسی چیز کے اندر بلیف رکھتے ہیں تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پر اس بلیف کے حوالے سے سب سے زیادہ کانٹینٹ یہاں پر گیدر ہوا. اگر وہ ایکسپیرینسز آپ کے کرنٹ ایکسپیرینسز سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں ان دا سینس کہ تب کے چیلنجز آپ کے اب کے چیلنجز سے کافی زیادہ ڈفرینٹ ہیں, اور بیچ میں آپ نے جو ہے اس کو اپنی شارٹ ٹرم میموری کا حصہ نہیں بنایا اس بلیف کو کہ آپ اس کی طرف ایکٹ کرتے رہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بلیفس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناپی جا سکتی ہے کہ کتنا زیادہ وہ آپ کو کوئی ایک ڈیزائربل گول کو اچیو کرنے سے روک سکتے ہیں, ٹھیک. سو
بیسکلی آپ نے یہ چیز دیکھی کہ آپ کے جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے وہاں پر مے بی آپ کو پیسوں کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے, وہاں پر آپ کو مے بی سیلف اسٹیم کے ایشوز ہو سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو مے بی اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک چیز ایک مے بی سوشل کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ سوشل کمپیریزن دونوں میلز اور فیمیلز کرتے ہیں, لیکن فیمیلز کے لیے اس پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سوشل کمپیریزن زیادہ تر ان کی چوائس آف میٹس یا میرج کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے. تو اگر یہ چیزیں آپ کی کر رہی ہیں وہاں پر انٹرفیئر کر رہی ہیں آپ کے پچھلے بلیف سے, تو چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ کم از کم ابھی بچے رہیں, کہ آپ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو ہے وہ لائف ڈسٹروائے ہو, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو ہے جو آپ نے مے بی ایک جنرل گول اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں کرنی ہیں اور وہ چیزیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لیسٹ سب سے زیادہ سیفسٹ نہیں یہ کہوں گا, لیکن سب سے زیادہ جو آپ کی ڈیزائرز کے ساتھ الائن جو ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بلیف کو پائندہ رکھنے کے لیے جو مواقع ہیں یا جو فیچرز ہیں یا جو بھی ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوں, تو پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو چوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ آپ کی جو ڈیزائرڈ گولز ہیں وہ مل سکتے ہیں. سو یہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ کس طریقے سے ہم بلیف کوئی چیز کر سکتے ہیں, لیکن ہم جب ایکٹ کرنے پر آئیں تو ہم اس بلیف کی جو ہے وہ نفی کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آل دیٹ آئی ہیو ٹو سے. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر, تھینک یو.